اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اپنے دل سے دعا کی ہے، اتنی گہری دعا کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہو، اپنے رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھائے ہو اور اللہ سے کہا ہو، یا اللہ میری یہ دعا ضرور قبول کرنا، لیکن پھر دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے اور آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا اللہ میری دعا سن رہا ہے؟ کیا اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا ہے؟ یہ سوال دنیا میں بہت لوگوں کے دل میں آتا ہے۔ جب مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، جب حال نظر نہیں آتا، جب انسان تھک جاتا ہے، تب وہ سوچتا ہے شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن اسلام ہمیں ایک بہت گہری اور تسلی دینے والی بات بتاتا ہے۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے۔ بے شک اللہ تو ہر کسی کا دعا سنتا ہے، اور کئی مرتبہ اللہ دعا قبول کرنے سے پہلے کچھ نشانیاں بھیجتا ہے۔ اگر آپ ان نشانیوں کو سمجھ لیں تو آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے اور شاید اس کا جواب تیار ہو رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے 4 ایسی نشانیاں کے بارے میں جو بتاتی ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرنے کے قریب ہے۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بہت ضروری بات سمجھنی چاہیے، اسلام میں کوئی بھی دعا بے معنی یا بیکار نہیں ہوتی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کا جواب 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ پہلا طریقہ، اللہ وہی چیز دیتا ہے جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ، اللہ اس دعا کی وجہ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دیتا ہے جو شاید اس کی زندگی میں آنے والی ہے۔ اور تیسرا طریقہ، اللہ اس دعا کا اجر آخرت کے لیے جمع کر رکھ دیتا ہے۔ سوچئے، قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا کہ اس کی اتنی ساری دعائیں اجر کی شکل میں جمع ہوتے ہیں تو وہ شاید یہ کہیں، کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی۔ اس لیے جب بھی آپ دعا کریں تو یہ یقین رکھیں اللہ سن رہا ہے۔ تو اب چلیں ہم اس نشانیوں کی بات کرتے ہیں۔ نشانی نمبر 1، آپ کا دل بار بار دعا کرنے چلتا ہے اور دعا کرنے چاہتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل دعا کرنے سے تھکتا نہیں ہے۔ آپ بار بار اللہ سے وہی دعا مانگتے ہیں، ہر نماز کے بعد، ہر رات، کبھی کبھی چلتے ہوئے بھی، کبھی کبھی دل میں خاموشی سے بھی، اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ تھکتے نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسلامک اسکالرز کہتے ہیں جب اللہ کسی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ بندے کے دل میں دعا کرتے رہنے کا جذبہ ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ ایک اسکالر نے کہا، اگر اللہ آپ کو دعا کرنے کی توفیق دے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا۔ اس لیے اگر آپ کسی چیز کے لیے بار بار دعا کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہو۔ تو چلیں نشانی نمبر 2 کو، آپ اللہ کے قریب محسوس کرنے لگتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ آپ نوٹس کرتے ہیں کہ نماز میں زیادہ سکون ملنے لگتا ہے۔ آپ قرآن سنتے ہیں تو دل کو تسلی ملتی ہے۔ آپ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ میری بات سن رہا ہے۔ یہ فیلنگ ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی دولت اللہ کے قریب ہونا ہے۔ کئی لوگ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، شہرت ہوتی ہے، لیکن دل بے چین ہوتا ہے، اور کئی لوگ مشکل میں ہوتے ہیں لیکن دل سکون ہوتا ہے۔ یہ سکون صرف اللہ کے قریب ہونے سے ہی ملتا ہے۔
اور چلتے ہیں نشانی نمبر 3، آپ کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کر رہی ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ اب تک دیکھ رہے ہو تو آپ کو یہ کنٹینٹ بہت زیادہ پسند آیا ہوتا ہے، تو کیوں نہ آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ آپ چھوٹا سا سبسکرائب بٹن دبا دیجئے تو ہمارا چینل کو بھی اچھا اور بھی ویڈیوز کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اور چلتے ہیں نشانی نمبر 3، آپ کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر صبر پیدا ہونے لگتا ہے۔ پہلے انسان جلدی گھبرا جاتا ہے، ابھی تک دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، اللہ نے ابھی تک جواب کیوں نہیں دیا، لیکن دھیرے دھیرے دل میں ایک سکون آنے لگتا ہے۔ انسان کہتا ہے جو اللہ کرے گا وہی بہتر ہوگا، اس سے کہتے ہیں توکل، یعنی اللہ پر پورا بھروسہ۔ اور جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ چلتے ہیں نشانی نمبر 4، چھوٹی چھوٹی رحمت نظر آنے لگتی ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کی چھوٹی چھوٹی رحمت نظر آنے لگتی ہے۔ کبھی کوئی پرابلم اچانک سالو ہو جاتی ہے، کبھی کوئی انیکسپیکٹڈ مدد مل جاتی ہے کہیں سے بھی جو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں، کبھی کوئی راستہ کھل جاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ میرے لیے پورے راستے کلوز ہو گئے تو مجھے اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ جب راستہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی دل کو سکون مل جاتا ہے، جیسے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد جو سکون ملتا ہے اور دعا میں جو سکون ملتا ہے، قرآن سنتے وقت جو سکون ملتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے رحمت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ اللہ بڑے میراکل سے پہلے چھوٹی رحمت بھیجتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کیوں میرا دعا اتنا لیٹ ہو رہا ہے، کیوں مجھے اس دعا کو حاصل کرنے میں اتنی دیر لگتی ہے، کیا اللہ میرا دعا نہیں سن رہا ہے، کیا اللہ مجھے دعا قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے سوچتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ اللہ بڑے میراکل سے پہلے چھوٹی رحمت بھیجتے ہیں تاکہ بندہ سمجھ سکے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ اس وقت کسی دعا کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو امید مت چھوڑیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو سکتا ہے اللہ اسے پرفیکٹ وقت پر قبول کرنا چاہتا ہو۔ یاد رکھیے، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو بولتا نہیں، کبھی کبھی اللہ دیر کرتا ہے، لیکن جب دیتا ہے تو بھی حساب دیتا ہے۔ اسی لیے دعا کرتے رہیے، صبر رکھیے اور اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ کیجیے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ چلو، اگر آپ کو اس ویڈیو پسند آ گیا تو ان تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اینڈ ویڈیو کو لائک کر دو، شیئر کر دو اور سبسکرائب کر دو چینل کو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔